السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، تاریخ میں 4 نام ایسے ہیں کہ جو عبرت کا نشان بنے۔ اس میں پہلے نمبر پر قابیل، دوسرے نمبر پر نمرود، تیسرا قارون اور چوتھا فرعون۔ یہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی انا پرستی، حسد، تکبر اور غرور کی وجہ سے اپنے انجام کو پہنچے اور قدرت نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ حضور والا، ہمیں بھی سوچنا ہوگا، اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ کیا ہم بھی انا پرستی، غرور، تکبر اور گھمنڈ کا شکار تو نہیں؟ کیا ہم اپنے عہدے اور منصب کی وجہ سے اپنے ماتحتوں کو حقیر تو نہیں سمجھتے؟ کیا ہم اپنے طاقت، مال و دولت اور حسن کی وجہ سے دوسروں کو کم تر تو نہیں جانتے؟ ہمیں سوچنا ہوگا حضور والا، کیونکہ غرور اور تکبر ایسی بیماری ہے کہ جو بھی اس میں مبتلا ہوتا ہے، جو اس کا شکار ہوتا ہے، وہ کبھی بھی سکون اور اطمینان حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کو زندگی میں کبھی بھی ہدایت اور رہنمائی نہیں ملتی۔ وہ ہمیشہ بے چینی، بے سکونی اور بے ارادگی کا شکار رہتا ہے۔ حضور والا، متکبر پر کبھی خدا تعالیٰ کا فضل و کرم نہیں ہوتا۔ متکبر سے کبھی خیر اور برکت کی توقع نہیں رکھی جا سکتی، اور نہ ہی اسے خیر اور نفع کسی کو پہنچ سکتا ہے، چاہے اس کے پاس جتنی ہی مال و دولت ہو، چاہے وہ جتنے ہی بڑے عہدے اور منصب پر فائز ہو، وہ کبھی بھی کسی کو نفع نہیں دے سکتا۔ وہ کسی کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ اپنے گھمنڈ، غرور اور تکبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ کبھی بھی نفع اور خیر کا باعث نہیں ہو سکتا۔ حضور والا، متکبر کبھی بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا، چاہے مادی وسائل کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، چاہے طاقت اور اختیارات کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، وہ زندگی میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تکبر کا، انا پرستی کا شکار ہوتا ہے۔ اور زندگی کیونکہ اتار اور چڑھاؤ کا نام ہے، زندگی میں بعض مقامات پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسے دروازوں سے گزرنا پڑتا ہے کہ جو بہت چوڑے، بہت بڑے یا کھلے نہیں ہوتے۔ لہٰذا انسان کو وہاں سے جھک کر گزرنا پڑتا ہے، اور جھک کر گزرتے ہی وہ کامیابی حاصل کرتا ہے، کیونکہ متکبر جھکنا گوارا نہیں کرتا۔ لہٰذا وہ کبھی بھی کامیابی اور زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی طرح ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ زندگی مسلسل اتار اور چڑھاؤ کا نام ہے۔ زندگی ایک ایسی شاہراہ ہے کہ جس میں پے در پہ نشیب و فراز آتے ہیں۔ اگر ایک شخص اپنی انا کی وجہ سے، اپنی طاقت اور ہنر اور اختیار کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ میں اس شاہراہ سے اپنی تیز رفتاری کے باعث گزر جاؤں گا، یا یہ شاہراہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ اتار چڑھاؤ میرے لیے کوئی مشکل کا باعث نہیں ہے، اور میں اپنی اسی تیز رفتاری سے، اپنی اسی انا اور اپنی اسی جو ہے وہ سپیڈ سے یہ شاہراہ عبور کر جاؤں گا، تو یقیناً وہ اپنی اس تیز رفتاری، اس اپنی انا پرستی، غرور اور تکبر کی وجہ سے عمدے منہ گرے گا اور نقصان اٹھائے گا اور عبرت کا نشان بن جائے گا۔ لہٰذا زندگی میں ہمیں غرور اور تکبر سے بچ کر بعض اوقات جھکنا پڑتا ہے، عاجزی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔
تو احباب ذی وقار ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کیا زندگی میں غرور اور تکبر کا شکار تو نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو اس غرور اور تکبر کو ہمیں اپنی زندگیوں سے نکالنا ہوگا، تاکہ ہم دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث بن سکیں، تاکہ ہم کامیابی کی منازل طے کر سکیں، تاکہ ہم خدا کے حضور سرخرو ہو سکیں، کیونکہ تکبر اور غرور میں مبتلا شخص کبھی بھی جھکنا گوارا نہیں کرتا، اور خدا کے حضور کبھی سر بسجود نہیں ہو سکتا، خدا کے حضور کبھی جھک نہیں سکتا۔ لہٰذا جب تک وہ جھک نہیں سکتا اس وقت تک کامیابی، سکون، اطمینان اور راحت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو حضور والا ہمیں غرور اور تکبر سے بچنے کے لیے چند اقدامات کرنے ہوں گے، چند باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلا، نماز۔ ہمیں نماز قائم کرنی ہوگی، لیکن نماز ایک کیفیت کا نام ہے کہ جس میں ہم رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، ہم جھک جاتے ہیں، ہم خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اس کی وحدانیت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی قدرت کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم حقیر ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ نمبر 2، دعا۔ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم خود کو عاجز، حقیر اور کمتر تسلیم کرتے ہیں، جانتے ہیں، اور ہم اس سے مانگتے ہیں، اس سے طلب کرتے ہیں کہ وہ تمام اختیارات کا مالک ہے، وہ خالق کل ہے، وہی سب کو عطا کرنے والا ہے، اور ہم اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے مانگتے ہیں، خیر اور بھلائی مانگتے ہیں، آسانی مانگتے ہیں۔ لہٰذا دعا غرور اور تکبر سے نجات کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ تیسرا، دوسروں کے لیے کچھ پیش کرنا، دوسروں کو کھانا کھلانا، دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنا، دوسروں کے ساتھ محبت اور مرافت سے پیش آنا۔ جب ہم دوسروں کو کچھ پیش کرتے ہیں، جب ہم صرف کرتے ہیں، تو ہماری انا آہستہ آہستہ نیچے آتی جاتی ہے، ہمارا غرور اور تکبر آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے۔ جب ہم اپنے سے نچلے کو دیکھتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے وہ چیز نصیحت کا باعث ہوتی ہے۔ چوتھا، جب ہم سلام میں پہل کرتے ہیں تو ہماری انا، ہمارا غرور اور تکبر کم ہونے لگتا ہے۔ پانچواں اور آخری کام، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنا، سنگت اختیار کرنا، جو کہ سب سے اہم ذریعہ ہے تمام طرح کی روحانی بیماریوں سے نجات کا۔ اس میں انا، غرور، تکبر، حسد، بغض، عداوت، کینہ، یہ تمام طرح کی برائیاں اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنے، ان کی سنگت اختیار کرنے سے آہستہ آہستہ رفع ہونے لگتی ہے۔ تو سامعین کرام، میری آپ سے گزارش ہے کہ خدایا اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ اگر ہم غرور اور تکبر کا شکار ہیں تو غرور اور تکبر سے پاک ہونے کی کوشش کریں، نماز قائم کریں، سلام میں پہل کریں، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کریں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں۔ خدا تعالیٰ ہمیں غرور اور تکبر سے محفوظ فرمائے، ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔